الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ 1431 ہجری کہ ربیع الغوث کی آج چھٹی شب ہے. مسلسل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو کہ انشاءاللہ جل جلالہ 11ویں شریف تک جاری رہے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کثیر اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا کے بے شمار شہروں اور ملکوں میں بھی ناظرین ہمارے ساتھ شامل مدنی مذاکرہ ہوں گے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کہ مدنی مذاکرہ شروع ہو، آئیں اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا، یہ محبتوں کے چور چگل خور کا نعرہ لگتا رہتا ہے، اور آج جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہے اس میں ہم زوجین میاں بیوی کے حوالے سے چند مدنی پھولوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے جو آپ کی بارگاہ سے آئیں گے. چگل خور کا اس گھر میں، شادی شدہ گھر میں بربادی مچانے کے کیا مطلب ذرائع ہو سکتے ہیں کہ چگل خور کس طرح ایک گھر کے امن و سکون کو تہس و بالا کر سکتا ہے؟ چغل خور جو ہے عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ چغل خور چغل خوری کر رہا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی. بس ایک عادت سی بنی ہوتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر پہنچا دے، ادھر کی سن کر ادھر پہنچا دے. جب کوئی اگر کسی کے بارے میں کمزور بات کہتا ہے یا کسی کا عیب سناتا ہے یا کسی پر تنقید کرتا ہے تو عام طور پر ہمارا یعنی کہ ہم کو شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ شیطان بیکار ہے. ہم کو ایک بے چینی کی اور بے قراری سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یار وہ جس کے بارے میں اس نے کہا نا وہ ملے تو میں اس کو بتاؤں گا. یا یہ اگر نیت نہیں بھی ہوتی تو جب وہ ملتا ہے تو نیت بن جاتی ہے، اور وہ باتوں میں کہہ دیتا ہے کہ تمہارے بارے میں وہ یوں کہہ رہا تھا. تو جب یہ یوں بولتا ہے نا تو سامنے سے جواب ملتا ہے کہ اچھا میرے بارے میں یوں کہتا تھا،
وہ کون سا اچھا ہے؟ وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو اب یہ جس نے اس سے سنی نا، اب یہ وہاں اس کی بیان کر دے گا کہ یہ تمہارے بارے میں یوں کہتا تھا. تو یہ بعضوں کی عادتیں ہوتی ہیں جس سے مطلب ٹھیک ٹھاک فساد ہو جاتا ہے، فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور ناراضیاں ہو جاتی ہیں. تو پہلے چغل خوری یعنی چغلی کی تعریف ذہن نشین فرما لیجئے، اور اس کی تعریف بالکل رٹ لیجئے. ہمیں اس کی تعریف معلوم ہونی چاہیے. یہ غیبت کی تباہ کاریاں کے بھی آخری صفحات میں وہ تعریف لکھی ہوئی ہے. اور ہماری یہ جو دعوت اسلامی کی مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدینہ ڈائری میں بھی یہ تعریف لکھی ہوئی ہے. دراصل یہ ہر مدنی مشورے میں جو پڑھ کر سنانا ہے، مدنی پھول 19 مدنی پھول، ان میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے. تو سماعت فرمائیں. چغلی کی تعریف: کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا. یہ ہے چغل خوری تعریف، کہ کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسرے کو پہنچانا. تو یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے. اس قدر عام ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. تقریباً جو ہمارے گھروں میں فسادات ہو رہے ہیں تو یہ اسی غیبت اور چغلی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ تو ایسا نہ ہوتا. اب مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ گھر میں باوج نے نند کے بارے میں کوئی ایسی بات نند کو کہہ دی یا نند کے بارے میں کہہ دی. اب وہ نند جو ہے وہ اپنی ماں کو بولے گی تو ماں سیکھ پاؤ گی، یعنی کہ ماں کے بارے میں نند کے سامنے کر دی، یا اپنے میاں کے بارے میں کہہ دی، اور یہ ایک دوسرے کو بتائیں گے، پھر وہ ساس کو بتائے گی، تو یہ آپس میں پہلے وہ مشورہ کریں گے، پھر مطلب یہ کہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی بات پتہ چلے بھی تو اس کو مطلب آگے نہیں بڑھانی چاہیے. دوسرا ہے کہ جو بتائے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں اس کی مطلب ہے کہ ہیں پھر کیا بولا، اچھا یوں بھی بولا، اور تو یاد نہیں کیا بولا، شاید یوں بولا تھا. اب وہ شاید بھی جو ہے نا وہ تکا بھی لگتا ہے اور وہ بھی لڑائی میں کام آتا ہے. تو اس طرح شاید باید کنفرم ان کنفرم جو باتیں وہ کی جاتی ہیں اور فساد کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسوں کو لفٹ نہیں دینی چاہیے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی منفی بات کی، نیگیٹو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں. اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کے مصداق قرار پاؤ گے. پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گی، جو کہ پارہ 29 سورۃ القلم کی 11ویں آیت ہے. ہمازٍ